الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت کریمہ کے پہلے حصے کا درس آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے ایک اعزاز کا، ایک اکرام، ایک شرف کا ذکر کیا کہ یہ امت وسط ہے، معتدل امت ہے۔ نمبر 2 فرمایا اس امت کا ایک اعزاز دنیاوی اور اخروی یہ بھی ہے کہ یہ باقی امتوں کے خلاف حق کی گویائی کرنے والی، حق بولنے والی، گواہ بننے والی امت ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی وجہ سے یہ اعزاز اور اکرام اس کو نصیب ہوگا۔ اور جب اس امت کے علماء پر جرح ہوگی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء کے حق میں گواہ بن کر قیامت کے دن آئیں گے۔ یہ تفصیل آپ نے پہلے سنی تھی۔ آج آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی ہم نے آپ کا جو قبلہ پہلے تھا وہ بھی اس لیے مقرر کیا، اس کے بعد تبدیل قبلہ بھی اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم امتحان لینا چاہتے کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون آپ کے اس اتباع سے روگردہ نہیں کرتا ہے۔ یہ امتحان کے لیے تھا، اور جن لوگوں کے دلوں میں آپ کی اتباع ہے وہ آپ کی پوری اب بھی اتباع کریں گے، اور جن لوگوں کے دلوں میں آپ کا بغض ہے وہ ان کا بغض ظاہر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات فرماتی ہے کہ یہ تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی، کبھی ادھر منہ کرو کبھی ادھر کرو، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ تیسری بات، صحابہ کرام کو ایک شبہ ہوا، اللہ نے شبہ کا ازالہ کیا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، فکر نہ کرو، جدر بھی منہ کر کے تم نے نماز پڑھی اللہ کے لیے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ کیوں؟ وہ انسانوں پر بڑا مہربان، بڑا رحیم ہے، وہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا
جو خالص اس کے لیے کیے جائے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ جی فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کا کمال یہ ہے، جعلنا، ہم نے کر دیا، قوم تمہیں امتاً وسطا، ایک معتدل امت۔ نمبر 2 لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، حق بتانے والے، علی الناس، لوگوں کے اوپر قیامت کے دن۔ نمبر 3 وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوگا الرسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، تمہارے اوپر، شہیدا، گواہ۔ یہ 3-4 باتیں پہلے ہو چکی، آج اگلے حصے میں بات ہوگی۔ اور دوسری بات فرمائی وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں کیا، القبلۃ، اس قبلے کو، التی کنت علیہا، جس کے اوپر نبی آپ تھے، اس قبلے کو ہم نے قبلہ مقرر نہیں کیا، الا، مگر اس وجہ سے، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ہم جان لیں، من، ان لوگوں کو، یتبع الرسول، جو اتباع کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ممن، ان لوگوں سے بھی جدا ہو جائیں وہ، ینقلب، جو پلٹ جاتے ہیں، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر۔ پتہ چلے گا کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَتْ، اور البتہ یہ تحویل قبلہ ہے، لَكَبِيرَةً، البتہ بہت دشوار، مشکل ترین، الا، مگر ان کے لیے مشکل نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ رب العالمین، لِيُضِيعَ، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہاری نمازوں کو، تمہاری نمازوں کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایمان کا معنی نماز ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، بالناس، تمام لوگوں سے، لرؤوف، البتہ بہت ہی نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب سے نرمی فرما کر ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے۔ آیت کا ایک حصہ ہے، پہلے اس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر حدیث ہے، اور دوسری تفسیر اور احادیث دیگر حضرات صحابہ کرام، دونوں کے اعتبار سے آیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 11 نبوی کو نماز فرض، نبوت کے 11 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو عبداللہ بن عباس کا کہنے یہ ہے، 11 نبوی کو نماز 5 جب فرض ہوئی، معراج نصیب ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے مکہ میں، اور بیت اللہ کے سامنے قبلہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس ہی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ کا ادھر حجر اسود ہے یہ کونا، اور اس سے پیچھے والے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہ رکن یمانی سے آدمی گزرتا ہے طواف میں تو اگلے کونے میں حجر اسود آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں رکنوں کے، رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان میں ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں،
منہ ادھر کعبے کی طرف ہے، تو کعبے کا بھی رخ ہو گیا، اور اسی رخ میں نبی کھڑے ہوتے، پیچھے صحابہ کھڑے ہوتے، اسی رخ میں آگے بیت المقدس آتی ہے، تو بیت المقدس کا بھی رخ ہو گیا، دونوں کعبوں کی طرف رخ ہو گیا ہے۔ صورت عجیب بن گئی، اور بیت اللہ میں یہ ممکن تھا، مکہ میں یہ ممکن ہے کہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر بیت المقدس کی طرف منہ کیا، لیکن بیت اللہ بھی سامنے اور آگے بیت المقدس بھی سامنے، دونوں ایک رخ پہ کھڑے ایسے ہوئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 نبوی کو، 12 نبوی کو، 13 نبوی کو 3 سال اسی ترتیب سے نماز پڑھتے تھے، اور بیت المقدس بھی آ گئی، بیت اللہ بھی آ گئی۔ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں جب تشریف لے گئے، وہاں پر اس طرح دونوں کعبوں کی طرف رخ کرنا، دونوں کو اکٹھا سامنے رکھنا ناممکن، کیونکہ مدینہ منورہ مکہ سے یہاں پر ہے، ادھر ہے، اور ادھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو ادھر منہ کریں گے، کعبہ پیٹھ کے پیچھے آ رہا ہے، اور اگر بیت اللہ کی طرف ادھر منہ کر کے واپس نماز پڑھتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ، تو دونوں کعبوں کو اکٹھا رکھنا ناممکن ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دور چلے گئے، دونوں کو جمع کرنا ناممکن، لیکن بیت المقدس کی طرف، مدینہ میں صرف بیت المقدس کی طرف، اب میں صرف کا لفظ استعمال کرتا ہوں، صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، تقریباً 16 یا 17 ماہ تک۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن 16-17 ماہ تک بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر۔ وہاں یہودی آبادی بھی تھی کہ یہودیوں کو نبی کے ساتھ ایک الفت ہو جائے، ایک انس پیدا ہو جائے، اسلام کے یہ قریب ہو جائے تاکہ اسلام سمجھانا ان کو آسان ہو، لیکن یہودیوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ نبی نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کے قبلہ کو ہم نے قبول کیا، ان کے ساتھ ایک طرح کی وحدت قائم کی ہے، یہ ہمارے قریب ہو جاتے اور باقی دین سمجھ جاتے، لیکن اثر نہیں ہوا۔ نبی نے فرمایا اثر نہیں ہے تو پھر میرا اصل کعبہ، میرا اصل قبلہ، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا اصل قبلہ اور اس سے پہلے انبیاء کا اصل قبلہ بیت اللہ ہے، پھر مجھے وہی ہو جانا چاہیے، لیکن امر الہی کے منتظر کہ اللہ کا حکم آئے گا تو میں ایسے کروں گا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تو اسی پر چلتے رہے۔ انتظار میں تھے، اگلی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، قد نری تقلب وجهک فی السماء، کہ نبی ہم دیکھ رہے تھے آپ بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے، ابھی وہی آتی ہے، ابھی وہی آتی ہے۔ نبی کی چاہت بھی تھی، نبی دعا بھی کرتے رہتے تھے، یا اللہ میرا قبلہ بدل۔ یہودیوں پر اس قبلے کا اثر نہیں، اور اللہ نے 16-17 ماہ کے بعد قبلہ تبدیل کر دیا اور کہہ دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر۔ یہ بات انشاءاللہ اس آیت میں جائیں گے تو کریں گے کہ یہ کہا اللہ نے مسجد حرام کی طرف رخ کو کر، بیت اللہ کا نہیں کہا ہے۔ یہ اللہ بھی بڑی کرموں والا ہے، اللہ بڑے رحم والا ہے، بڑی آسانیوں والا ہے۔ یہ اسی آیت میں جا کر اس پر بات کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 ماہ کے بعد رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا، بیت المقدس چھوڑ دیا، تبدیل قبلہ ہو گیا۔ اب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آیت کا ترجمہ کرو پھر، کہ یہ پہلے بیت اللہ بیت المقدس قبلہ تھا، اب بیت اللہ کی طرف جو منہ کیا ہے یہ کیوں؟
اللہ نے یہ آیت اتار کر بتایا میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کون میرے نبی کی سچی اتباع کرتا ہے اور کون میرے نبی کی اتباع سے روگردانی کرتا ہے۔ یہ میں نے دنیا کے سامنے یہ ظاہر کیا، جو سچے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے نبی پر ایمان لایا، نبی کی وحی پر ایمان لایا، نبی ہمیں کہے گا وحی آ گئی میں ادھر منہ کرتا ہوں، ہم کہیں گے آمنا وصدقنا، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی وحی کو بھی مانتے ہیں، ہم ادھر۔ اور جو کہے گا یہ کیا جی کبھی قبلہ ادھر کبھی ادھر، اس نبی کا پتہ نہیں، یہ اعتراض کر کے نبی کا ساتھ چھوڑ دے گا، گویا اس کے دل میں نبی کی محبت، نبی کی عقیدت، نبی کے دین کی محبت، نبی کی وحی کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا کھرے کھوٹے کے امتیاز کے لیے ہم نے یہ کام کیا کہ کھرے کھوٹے کی امتیاز ہو جائے، اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور ہم نے نہیں کیا اس قبلہ کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر نبی آپ تھے، بیت المقدس کو، إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کریں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا، ممن ان لوگوں میں سے ينقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے، میں تو نہیں مانتا ہوں جی میں ادھر جا رہا ہوں۔ ہم نے اتباع والے اور پلٹنے والوں کا کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا، امتحان لینا تھا، ہم نے اس لیے کیا۔ یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق آیت کا ہوا، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی کے اوپر بات آپ کے سامنے آئے گی اگلے جملے۔ دیگر حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اور حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی ایک دو ملت ابراہیمی کی طرز پر نمازیں پڑھتے تھے، ملت ابراہیمی پر وہ بھی، اور 11 کو نماز فرض ہوئی، تو 11 کو فرض ہونے کے بعد مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ یہاں ابراہیمی لوگ رہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ، نبی بھی ملت ابراہیمی پر تھے، نمازیں فرض ہونے سے پہلے والی نمازیں بھی ملت ابراہیمی پر پڑھتے، اور 5 نمازیں ہماری شریعت میں فرض ہوئی، نبی پر فرض ہوئی، وہ بھی نبی نے پھر پڑھنی شروع کی، لیکن قبلہ بیت اللہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی نے بیت اللہ کو قبلہ بناتے ہوئے ساتھ ساتھ بیت المقدس کا بھی لحاظ رکھا کہ تاکہ یہودی میرے ذرا قریب ہو جائے، اور کھڑے بے واقعتاً ادھر ہی ہوتے تھے، ادھر آگے بیت اللہ اور ادھر ہی بیت المقدس، تو دونوں کا لحاظ رکھ لیا، اصل قبلہ بیت اللہ اور بیت المقدس کا بھی لحاظ ہو سکے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جب نبی 3 سال کے بعد 13 کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں یہودی تھے، یہودیوں کی تعلیف کے لیے، یہودیوں کو قریب کرنے کے لیے، یہودیوں کے انس کے لیے نبی کی چاہت ہوئی، اور نبی کو اللہ نے اختیار دیا، نبی تیری مرضی، وہی آ گئی، اختیار نبی کو دیا کہ نبی نے تعلیف کی خاطر چاہا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف ادھر منہ کر لوں، بیت اللہ تو ادھر آتا ہے مدینے سے، تاکہ یہ یہودی ذرا قریب ہو۔ تو نبی نے یہودیوں کی تعلیف کے لیے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اختیار دینے سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ چند ماہ پڑھی، اب بیت اللہ تو چھوڑ دیا، بیت المقدس وہاں دونوں کو اکٹھا کر نہیں سکتے تھے، تو صرف وہاں پر مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو پہلا کعبہ بیت اللہ تھا، مدینہ میں گئے تو بیت المقدس ہو گیا، ایک تبدیلی آ گئی، اور پھر 16-17 ماہ کے بعد اللہ نے دوبارہ کعبے کی تحویل کا حکم دے دیا، تبدیلی کا حکم دے دیا کہ بیت المقدس چھوڑ بیت اللہ کی طرف کر۔ نبی خوش ہو گئے، نبی کی چاہت تھی،
تو یہ دوسری دفعہ تبدیلی آئی ہے، گویا نسخ 2 دفعہ ہوگا۔ پہلے بیت اللہ تھا مکہ میں، مدینہ گئے تو بیت اللہ تبدیل ہو کر بیت المقدس ہو گیا، 16-17 ماہ کے بعد دوبارہ بیت المقدس تبدیل ہو کر بیت اللہ کا بن گیا۔ درمیان میں 16-17 ماہ بیت المقدس عارضی قبلہ تھا، دائمی نہیں تھا، عارضی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اس قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے۔ لوگوں نے اعتراض کرنے تھے کہ یہ بار بار تبدیلی کیوں؟ اللہ نے فرمایا بار بار اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں کھرے کھوٹے کی امتیاز کروں، میرے نبی کو پتہ چلے کہ جو نبی کے ماننے والے ہوں گے اور نبی کی وحی کو ماننے والے ہوں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، جدھر نبی ادھر ہم، جدھر نبی کو حکم ادھر ہم، اور جو کہیں گے یہ کیا جی کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے دل میں نبی کی عقیدت، نبی کی محبت، نبی کی غلامی نہیں ہے، نفس کی غلامی ہے، اور وہ اپنا منہ پھیر دیں گے، ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے اور چھوڑو جی ہم نہیں مانتے، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما جعلنا القبلہ، ہم نے اس قبلہ کو نہیں کیا، قبلہ سے مراد جمہور محدثین صحابہ کہتے ہیں بیت اللہ ہے، کن التی کنت علیہا، نبی جس پر آپ مکہ میں تھے، ہم نے اس قبلہ کو دوبارہ قبلہ نہیں بنایا الا مگر اس وجہ سے لنعلم، تاکہ ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان لوگوں میں سے جو ایڑیوں کے بل پلٹنا چاہتا ہے، ایڑیوں کے بل پلٹنے والے کا بھی پتہ چلے، نبی کی اتباع کا بھی پتہ چلے۔ ہم نے امتحان کیا ہے، اور اللہ کبھی کبھی ایسے امتحان لیتا ہے، ادھر بھی بعد حکم آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کہا، یہ کیوں والے تم کون آئے ہو، سمجھ آتی ہے تو پھر بھی عمل کر، نہیں آتی پھر بھی عمل کر، اللہ کا حکم۔ یہ کیوں والا سوال اللہ کہتے ہیں میں نے ظاہر کرنے کے لیے، اسی لیے تو یہ کام کیا تھا۔ اور بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، یہودیوں نے الگ اعتراض کیا، عیسائیوں نے الگ اعتراض کیا، مشرکین نے الگ اعتراض کیا۔ اعتراض والے اعتراض کرتے رہے، سچے صحابہ نے کہا نبی ادھر منہ کرے گا ہم ادھر، نبی ادھر منہ کرے ہم ادھر، نبی جو کہے گا اللہ کے امر سے کہتا ہے ہم اس کی اتباع کریں۔ اسی لیے آگے اللہ نے جملہ فرمایا یہ قبلے کی تبدیلی کبھی ادھر کبھی ادھر ہے بڑا دشوار کام، لیکن جس کو اللہ ہدایت دے دے، جس میں آئے کہ دل میں اللہ ڈالے کہ یہ اللہ کے امر سے نبی کر رہا ہے، تو اللہ کے امر سے ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے چوں چران کی، اللہ امر دے دے ادھر منہ کر، جی ٹھیک ہے جی میں بندہ ہوں تیرا، اللہ حکم دے دے ادھر منہ کر، ٹھیک ہے جی ادھر منہ کر دیتا ہوں۔ تو جن لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے کہ اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ان کے لیے کبھی ادھر ہونا کبھی ادھر ہونا کوئی دشوار نہیں۔ باقی جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں وہ ان کے لیے بڑے بڑے اعتراض آ جائیں گے، بڑا بہانہ مل گیا ہے، او جی کل ادھر اور آج ادھر، یہ کیوں؟ وہ کہیں گے جی دیکھو اب تو ہم بڑے ٹھیک ہیں، کبھی اس کا قبلہ ادھر کبھی اس کا قبلہ ادھر، کب آج ادھر کل ادھر، یہ پلٹتا رہتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن جن کے دل میں آ گیا اللہ کا امر ہے، نبی بھی امر کی اتباع کرتا، ہم بھی اللہ کے امر کی اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کام بڑا ہی آسان ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، فرمایا یہی تحویل قبلہ اگرچہ دشوار ہے مگر إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان لوگوں کے لیے کوئی دشوار نہیں جن کو اللہ ہدایت دے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بات آج ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ نبی سچا اور اللہ کی وحی اور اللہ کے امر سے تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے، پھر من وہن اللہ جو کہتا ہے اس کو کرو، بس بات ختم۔ یہ الٹی ہے یا سیدھی، چھوڑ اس بات کو، اللہ کا امر کیا ہے اس کی اتباع کرو۔ تو فرمایا جن کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اور ان کو پتہ ہے نبی اللہ کے حکم سے فیصلہ سناتا ہے، تو وہ آج اس بیت اللہ کی طرف، کل بیت المقدس کی طرف، دوبارہ بیت اللہ کی طرف، پھر ادھر، جب پلٹنا چاہے پلٹ سکتا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، جدھر وہ منہ کہے گا ہم نے کرنا ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ فرمایا۔ اب اگلی بات، تحویل قبلہ 16-17 ماہ کے بعد ہو گیا، 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نبی نے منہ کر کے نماز پڑھی، دوبارہ اصل قبلہ نبی کا بیت اللہ قرار
لیکن 16-17 ماہ کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کچھ صحابہ فوت ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے تحویل قبلہ سے پہلے، جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے، ان میں سے حضرت ابو امامہ بھی فوت ہو گئے، اسد بن زرارہ بھی فوت ہو گئے، برا بن معرور بھی فوت ہو گئے، اور صحابہ کرام بھی فوت ہوئے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے میں نے نام۔ اب صحابہ کے ذہنوں میں بات آئی ہے، رشتہ داروں کے ذہنوں میں بات آئی ہے کہ وہ جو 16-17 ماہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف، وہ عارضی تھی، وہ صرف یہودیوں کی تعریف کے لیے تھا، یہودیوں کے انس اور یہودیوں کو قریب کرنے کے لیے تھا، وہ دائمی قبلہ نہیں تھا، وہ عارضی قبلہ تھا۔ نبی کا دائمی قبلہ، عظمت والا قبلہ اور بلند اور شرف والا قبلہ بیت اللہ تھا، اور ہمارے ساتھی تو عارضی کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور اشرف کے مقابلے میں ذرا کم درجے والے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، عارضی قبلے کی طرف پڑھی۔ پتہ نہیں ان کی نمازیں قبول ہوئی ہوں گی یا نہیں، اصل قبلے کی طرف منہ کرنے سے پہلے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک شبہات ہوئے ذہن میں، لیکن یہ شبہ بھی صحابہ کرام کی دینی حرص کی دلیل ہے کہ صحابہ اپنی کام کی قبولیت کے لیے صبح و شام فکر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں۔ تو اپنے ان رفقا کے، ان رشتہ داروں کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ عارضی قبلے کی طرف نمازیں پڑھی، پتہ نہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، کتاب الایمان میں بھی آتا ہے اور کتاب الصلاۃ میں بھی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ ہمارے ساتھی تو عارضی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ شہید ہوئے، فوت ہوئے، عظمت والے لوگ تھے۔ نبی ابھی چپ، وحی کے بغیر تو نبی بولتا نہیں ہے، اسی لیے نبی کی ہر بات کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے امر سے بولنا۔ نبی خاموش تھے۔ یہ آیت کا جملہ آپ کے سامنے آیا ہے، اللہ نے یہ آیت کا جملہ نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، جو صحابہ رب اعلان کر چکا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ ایمان لفظ یہاں ہے، تمام صحابہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان بولا لیکن مراد نماز ہے۔ ایمان گویا اصل ہے، نماز اس کی فرع ہے، تو اصل کا اطلاق فرع پر ہوتا رہتا ہے، اور اصل کا اطلاق فرع پر ایسے ہوتا رہتا ہے جیسے درخت ہے، درخت کی ایک ٹہنی، لیکن وہ ٹہنی پڑی ہوئی تھی تو اگلا بندہ کہتا ہے یہ جو درخت ہے نا، اس میں یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی ہے۔ ارے بھائی درخت نہیں ہے تو درخت کہتا ہے، وہ کہتا ہے درخت کی شاخ کو درخت کہہ دیا تو کیا ہے؟ اصل کا اطلاق فرع پر، شاخ پر ہو جاتا ہے، یہاں بھی ایسی ہے۔ اور اللہ نے صحابہ کرام کو فرمایا، نبی ان کو بتا دو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو فوت ہو چکے ہیں وہ اللہ کے امر ہی سے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے امر کی اتباع کی، اللہ اس امر کے اتباع والے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ پریشان مت ہو جاؤ، اللہ وہ نمازیں قبول کرے گا، اللہ کے حکم سے پڑھی تھی، نبی کی اتباع میں پڑھی تھی، وہ ضائع نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ ضائع کیسے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو اپنے بندوں سے، انسانوں سے انتہائی نرمی برتنے والا ہے، الرحیم، اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے بندے کے بس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس نے یہ چھوٹا عمل کیا، بڑا کیا ہے، کس طاقت کے ساتھ، کس رغبت کے ساتھ کیا ہے، وہ رب کو پتہ ہے، وہ بڑا مہربان اس کے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا، بڑے کو بھی ضائع نہیں کرتا ہے، وہ مہربان ہے۔
اللہ اکبر، اس کی مہربانی، فرمایا وہ میرے نبی تیرے صحابہ تھے، میرا حکم مان کر پڑھی یہ نماز، میں ان کی نماز کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، یہ میری مہربانی کا، میرے رحم کا تقاضا ہے۔ میں تو عام لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ضائع نہیں کرتا ہوں، تو اتنی بڑی نمازیں 16-17 ماہ پڑھی جانے والی کیسے ضائع؟ اور ان کی نمازیں قبول، اور وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں جا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کو سنائی کہ تمہارے شبے کا جواب رب نے دے دیا، نمازیں ضائع نہیں ہیں، فوت ہونے والوں کی بھی تمہاری بھی ضائع نہیں ہے۔ اور رب کہتا ہے میں کسی کے عمل کو ضائع کرتا ہی نہیں، میں مہربان ہوں، اور مہربان کا کام ہے ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول کر لینا۔ اللہ ہماری عمل کو بھی قبول فرمائے، وہ ہے مہربان، وہ کمی والے کاموں کو بھی قبول کرتا ہے۔ تو صحابہ کا تو اعلیٰ درجے کا احساس تھا، صحابہ کی تو اعلیٰ درجے کی غلامی تھی نبی کی، وہ کیسے ضائع ہو؟ مہربان تو وہ ہوتا ہے ٹوٹی پھوٹی بھی کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی رحم دل بندہ اپنے ملازم کا کوئی کام یہ کرو یہ کرو، وہ بیچارے نے ادھورا سا کام کیا چھوٹا، کہتا بہت اچھی بات ہے، چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، ہو گیا، آپ کی محنت ضائع نہیں، آپ کو پورا اجر ملے گا، کام پورا نہیں ہے لیکن اجر پورا ملے گا۔ بندوں کا یہ حال ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو بالناس لرؤوف الرحیم ہے، فرمایا وہ کیسے ضائع کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں یہی روایت لا کر وما کان اللہ لیضیعکم یعنی صلاتکم عند البیت کہہ دیا ہے، اور یہ اشارہ دیا کہ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں دو رکنوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف بھی نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ عظمت والے گھر میں کھڑے ہو کر تم نے بیت المقدس کا لحاظ کیا، وہ نمازیں ضائع نہیں، تو جو مدینہ بیت اللہ سے دور جو تم نے نمازیں پڑھی وہ بدرجہ اولا ضائع نہیں۔ نہ اللہ ان نمازوں کو ضائع کرے گا نہ ان نمازوں کو ضائع کرے گا، اللہ کا امر پورا کر کے جو کام بھی تم نے کیا اللہ اس کے اوپر اجر دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی صحیح اتباع، اپنے احکام کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ تو رؤوف الرحیم ہے، تو مہربان ہے، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو، ٹوٹے پھوٹے جو کلمات ہیں، ٹوٹی پھوٹا کوئی عمل ہے، یا اللہ قبولیت سے نواز دے، یا اللہ دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما دے، یا اللہ دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما دے، دونوں جہانوں کی شرمندگی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کا سننے سنانے کا ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، یا اللہ حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں وسعتیں پیدا فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔